آج ہم ایک ایسی کہانی کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو سیدھا دل پر جا کر لگتی ہے۔ یہ کہانی ہے حمزہ کی، ایک ایسی داستان جہاں ایمان ہے، ایک انتہائی تباہ کن دھوکہ ہے، اور آخر میں سچائی کی ایسی جیت ہے جو انسان کو حیران کر دے۔ صبر اور سچائی کا صلہ، سچ پوچھیں تو یہی اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ تو چلیں سیدھا اس کہانی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ہنستی کھیلتی سیدھی سادی زندگی میں اچانک ایک ایسا طوفان آیا جس نے سب کچھ تہس نہس کر دیا۔ ذرا سوچیں، کیا ہوتا ہے جب ایک تباہ کن اور بھیانک جھوٹ سچائی کی آواز کو مکمل طور پر دبا دیتا ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اس اچانک اور خوفناک تبدیلی کی بنیاد ہے جس کا سامنا ایک بالکل پرسکون خاندان کو کرنا پڑا۔ یہ بات ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ جب اپنوں کے درمیان ہی اعتبار ٹوٹ جائے تو پھر انسان کے پاس کیا راستہ بچتا ہے؟ اچھا، اس کہانی کے ابتدائی حالات پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک طرف بالکل پرسکون ماحول ہے جہاں حمزہ اور اس کا محنتی بھائی سعد ایک بہت اچھی اور کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ گھر میں سکون ہی سکون تھا، لیکن دوسری طرف ایک خاموش سا تناؤ پل رہا تھا۔ یہ تناؤ سعد کی نئی بیوی عائشہ کے آنے کے بعد شروع ہوا۔ ہوتا یہ تھا کہ سعد اپنے کاروبار میں بہت مصروف رہتا تھا اور عائشہ گھر میں تنہا۔ اس کی وجہ سے اس کے اندر مسلسل غصہ اور چڑچڑاپن بڑھتا جا رہا تھا، اور سچ بتائیں تو یہ ایک آنے والے بڑے طوفان کی واضح نشانی تھی۔ اب آتے ہیں اس دن کی طرف جب سب کچھ بدل گیا۔ جمعہ کا دن تھا، بظاہر ایک بالکل عام سا دن۔ صبح کے وقت سعد دبئی روانہ ہو جاتا ہے، دوپہر کو حمزہ نماز جمعہ پڑھ کر واپس آتا ہے، اور پھر دوپہر کے وقت عائشہ اپنے خراب لیپ ٹاپ کے لیے حمزہ سے مدد مانگتی ہے۔ یہ واقعات بظاہر تو بالکل بے ضرر اور عام سے لگتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ وقت تھا جب سب کچھ، جی ہاں سب کچھ، مکمل طور پر بکھرنے والا تھا۔ یہ دراصل ایک سوچی سمجھی اور خوفناک سازش تھی۔ حمزہ تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ مدد کے لیے کمرے میں جاتا ہے، اور پھر اچانک عائشہ خود اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، بال بکھیرتی ہے اور زور زور سے چیخنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ شور سن کر والدہ اور پڑوسی بھاگتے ہوئے اندر آتے ہیں۔ اس بس ایک سیکنڈ کے واقعہ نے تمام حقائق کو بری طرح مست کر کے رکھ دیا۔ اس وقت حمزہ کی بے بسی کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ وہ روتا رہا، چلاتا رہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں بالکل بے قصور ہوں، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ حد تو یہ ہے کہ اس کی اپنی والدہ نے اسے خاموش کروا دیا۔ یہ وہ تلخ لمحہ تھا جہاں سچائی کو ایک جھوٹ کے بھاری پتھر تلے دبا دیا گیا، اور خاندان کے اعتبار کا وہ مضبوط رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ اور پھر جب رات کو سعد واپس آیا تو اس کا رد عمل انتہائی سخت تھا۔ ذرا موازنہ کریں، ایک طرف وہ سب کچھ تھا جو حمزہ کے پاس تھا، ایک خاندانی گھر، ایک پیارا بھائی اور اس کی منگیتر زینب، اور دوسری طرف وہ سب ہے جو اس کے پاس بچا۔ سعد نے نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا اور گھر سے نکال دیا۔ حمزہ کے پاس اب صرف کپڑوں کی ایک تھیلی، ایک تسبیح اور رات گزارنے کے لیے سڑک تھی۔ منگنی ٹوٹ گئی، معاشرے میں رسوائی ہوئی، ایک جھٹکے میں سب کچھ چھن گیا۔ بالکل اسی مقام پر ہمیں صبر کا اصل اور گہرا مفہوم سمجھ آتا ہے۔ صبر صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انتظار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان پر ثابت قدم رہنے اور بغیر کسی شکایت کے، جی ہاں بغیر کوئی شکوہ کیے، بدترین مشکلات کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ حمزہ نے اپنی اس نئی، کٹھن اور تنہا حقیقت کا سامنا بالکل اسی صبر کے ساتھ کیا۔ یہ کوئی معمولی ہنسا نہیں ہے، یہ ان 7 طویل سالوں کی نمائندگی کرتا ہے جو حمزہ نے اپنے پیاروں، اپنے گھر اور اپنی زندگی سے مکمل جلا وطنی میں گزارے۔ ذرا سوچیں، 7 سال تک اس اذیت، اس درد اور تنہائی کو روزانہ برداشت کرنا کتنا تکلیف دہ اور صبر آزما ہوگا۔ خیر، زندگی رکتی تو نہیں ہے۔ ان 7 سالوں میں حمزہ نے خود کو دوبارہ کیسے کھڑا کیا، یہ ایک انتہائی مشکل جسمانی اور جذباتی سفر تھا۔ شروعات کہاں سے ہوئی؟ مقامی مسجد کے باہر سونے سے۔ پھر فٹ پاتھ پر ایک چھوٹی سی چائے کی ریڑھی لگائی۔ وہ روزانہ صبح 5 بجے اٹھ کے نماز پڑھتا اور سخت محنت کرتا، اور آخرکار وہ ایک چھوٹی سی دکان بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ یہ اس کی اتھک محنت کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ لیکن یہ سفر صرف معاشی محنت تک محدود نہیں تھا۔ حمزہ کو مسلسل لگاتار سماجی تانوں کا سامنا تھا۔ لوگ اسے منافق کہتے، اس کے دل کو کالا قرار دیتے۔ یہ سماجی بائیکاٹ انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے، لیکن حمزہ نے یہ سارا درد مکمل خاموشی سے سہا۔ وہ صرف ہر جمعہ کو مسجد جاتا اور دعا کرتا کہ ایک نہ ایک دن سچائی ضرور سب کے سامنے آئے گی۔
اور پھر 7 سال کی اس طویل خاموشی کے بعد کہانی میں آتا ہے ایک بہت بڑا موڑ۔ ایک دن اچانک سعد حمزہ کی دکان پر آتا ہے۔ اس کی آنکھیں نیند نہ آنے کی وجہ سے بالکل سرخ ہیں اور وہ سیدھا حمزہ کے سامنے گر کر زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی لمحہ ہے جو ظاہر کر رہا تھا کہ حالات میں ایک بہت بڑی اور بالکل غیر متوقع تبدیلی آ چکی ہے۔ تو آخر ماجرا کیا تھا؟ سعد کو بالآخر وہ سچائی مل گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عائشہ گھر پر نہیں تھیں اور سعد کو الماری میں رکھا ہوا اس کا پرانا فون مل گیا۔ جب اس نے وہ فون کھولا تو اس میں عائشہ کے ایک خفیہ بوائے فرینڈ کے پیغامات موجود تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب 7 سال پرانا مضبوط نظر آنے والا جھوٹ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا۔ سازش کی اصل حقیقت اسی پیغام میں چھپی تھی۔ عائشہ نے نہایت سرد مہری سے لکھا تھا کہ حمزہ گھر پر تھا، اگر میں اسے پھنساتی نہیں تو سعد کا دھیان میری طرف جاتا۔ اس نے صرف اپنے افیئر کو چھپانے کے لیے حمزہ کی زندگی تباہ کر دی تاکہ وہ خود آرام سے رہ سکے۔ مطلب کتنی آسانی سے ایک معصوم انسان کا نام خراب کر دیا گیا۔ یہ پیغام حمزہ کی بے گناہی کا وہ ثبوت تھا جسے کسی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کڑوے سچ کے سامنے آنے کے بعد دونوں بھائیوں کی ملاقات بہت رلا دینے والی تھی۔ ایک طرف سعد تھا جو شدید احساس جرم میں ڈوبا ہوا تھا، التجائیں کر رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کے 7 سال برباد کر دیے، اور دوسری طرف حمزہ کی شکر گزاری دیکھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن وہ درد کے نہیں، شکر کے تھے۔ اس نے اپنے دل میں کوئی کینہ نہیں رکھا، ذرا سا بھی نہیں، اور فوری طور پر اپنے بھائی کو معاف کر دیا۔ یہاں حمزہ کا جواب ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ صرف حالات کے تحت کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تمہارے دل کی آنکھ کھول دی ہے۔ اس نے سارا معاملہ اللہ کی مرضی اور صحیح وقت پر چھوڑ دیا۔ یہ جملہ واقعی اس کے پختہ ایمان اور اس کی وسعت قلبی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سب کا نتیجہ تیزی سے انصاف کی صورت میں نکلا۔ والدہ نے روتے ہوئے حمزہ سے معافی مانگی۔ عائشہ، جس نے یہ سارا گھنونا کھیل کھیلا تھا، اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا گیا، اور زینب، جو حمزہ کی منگیتر تھی، اس نے بھی واپس آ کر اپنی غلطی پر معافی مانگی اور ایک نئے آغاز کی خواہش ظاہر کی۔ کھوئے ہوئے رشتے خوبصورتی سے دوبارہ جڑنے لگے۔ لیکن کہانی کا سب سے حیران کن حصہ تو اب آتا ہے۔ جب سعد نے حمزہ کو واپس خاندانی گھر چلنے کو کہا تو حمزہ نے انکار کر دیا۔ جی ہاں، اس نے اپنی اسی چھوٹی سی دکان پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس جگہ کو اپنے لیے ایک روحانی نعمت سمجھتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں اس نے صبر کرنا سیکھا اور اپنے ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اور یہ تفصیلی جائزہ اس طاقتور سچائی پر ختم ہوتا ہے کہ جھوٹ کی رسی لمبی نہیں ہوتی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جھوٹ کتنا ہی تباہ کن اور مضبوط کیوں نہ لگے، ایک دن اسے گرنا ہی ہوتا ہے، اور جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں انہیں صبر کا میٹھا پھل ضرور ملتا ہے۔